سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 ہے اس موضوع پر. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا. تمہارے پاس پیغام پہنچ گیا تھا کہ نہیں؟ اور ہم لازماً پوچھیں گے، پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی، تم نے پہنچایا تھا کہ نہیں؟ دیکھیے رسول کتنا ہی بلند مقام ہو، اللہ کے سامنے تو عبد ہے نا. اللہ تو اپنے رسولوں سے بھی محاسبہ کرے گا. قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ہے کہ نہیں؟ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی اللہ کے سوا الہ بنا لینا؟ اور اس مقام کو پڑھیے، معلوم ہوتا ہے کانپ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے. اللہ کا دربار ہے. الرب رب وإن تنزل والعبد عبد وإن ترقى. یہ ابن عربی کا شعر مشہور ہے، اگرچہ ابن عربی کے کچھ دوسرے اشعار جو ہیں بالکل مخالف بھی ہیں، بہت گمراہ کن بھی ہیں. العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف. رب ہی بندہ ہے، بندہ ہی رب ہے. یہ وحدت الوجود والا مسئلہ ہے ٹیڑھا. تو سمجھ میں نہیں آتا مکلف کون ہے، کون حساب لے گا، کون دے گا، جب ایک ہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ الحاقی شعر ہے ابن عربی کے. ہم اصل شعر وہ ہے جو میں نے سنایا. الرب رب وإن تنزل والعبد عبد وإن ترقى. رب رب ہی ہے خواہ وہ نزول فرما کر اور پہلے آسمان تک آ جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر رات کو اس کے آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان تک. اور پھر کوئی پکارنے والا پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ حل من سائل فاعطیہ. ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ تو اللہ کہاں آ گیا؟ پہلے آسمان پر. لیکن رہا اللہ ہی، رب ہی. اور حضور پہنچ گئے 7ویں آسمان پر، رہے عبد ہی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اپنے رب کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے. ہیں تو بندے ہی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. عبد عبد ہے، چاہے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا ہو، اور رب رب ہے چاہے پہلے آسمان تک اتر آیا ہو. لہذا اللہ تعالی حساب لے گا رسولوں سے بھی.